سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے میں ہوں نوشین طارق۔ آج کی جو انسائٹس اور کرنٹ ہیپننگز ہیں اور جو سوشل میڈیا پر ایشوز ہاٹ ہیں ان کی انسائٹس ہم جانیں گے فیاض الحسن چوہان صاحب سے، جنہوں نے ابھی مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ مبارک۔ خیر مبارک۔ روزے کیسے جا رہے ہیں سر آپ کے؟ اللہ پاک کے کرم۔ اچھا سر، پہلے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ جو ٹرمپ انتظامیہ نے تعریف کی ہے ہماری حکومت کی اور پاکستان کی، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی بھی، اس پر کچھ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص کر جو پی ٹی آئی حامی لوگ ہیں وہ اس بیان سے کیا آپ کو لگتا ہے مایوس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشین، سب سے پہلے تو کل جو ہے وہ ماہانہ بریفنگ ہوتی ہے امریکن جی بالکل بالکل اسٹیٹ آفس کی، اس میں انہوں نے نا ایک یوتھیا ہے جلیل افریدی، فرنٹیئر پوسٹ کا نمائندہ ہے، اس کے والد ہوتے تھے رحمت شاہ افریدی، جنہوں نے فرنٹیئر پوسٹ 1985 کے اندر یہ میگزین اوبلیک نیوز پیپر جناب اسٹیبلش کیا۔ ٹھیک، وہ تقریباً 671 kg کی جناب منشیات کی اسمگلنگ میں گرفتار ہوئے۔ بدنام زمانہ فیملی، بدنام زمانہ خاندان اور یہ بدنام زمانہ شخص یہ وہاں پر بیٹھا ہے، اور یہ وہاں پر بیٹھ کے محض یوتھیوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ کمائی پہ لگا ہوا ہے۔ ہر بریفنگ پہ یہ جناب جاتا ہے، پیسے لے کے یہ سوال پوچھتا ہے بانی تحریک انصاف امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کے حوالے سے۔ لیکن جو کل اس نے پوچھا نا، ایک حسب سابق جو ان کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے نا اس پورے بانی تحریک انصاف کا اور پوری نقدی کوکا کی تحریک اور اس سیاسی فتنہ خوارج کا، وہ ہے جھوٹ، فریب، فراڈ، دھوکہ۔ یہ مین انگریڈینٹس ہیں ان کی پوری تحریک کے اور بیانیے کے۔ اب کل جو اس کے ساتھ ہوا، پیسے اس نے پکڑ لیے، اس نے سوال پوچھا محکمہ خارجہ یا ان کے امریکن اسٹیٹ آفس کی ماہانہ جناب بریفنگ ہو رہی تھی، اس نے کہا جی آپ نے تعریف کی، پہلے یہ سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوئی جانا، یہ سنیں ذرا۔ Official level regarding this new arrest, and second, the president aware that the most popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for last 3 years and lots of atrocities has happened, but is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan beside this? I will answer that with noting that in his address to Congress, the president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. We would also now refer you, for those who want more information, to the Department of Justice for further information regarding his case. And we have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism. And the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. So thank you, sir. اب اندازہ لگائے عمران خان کے اس الو کے پٹھے نے جھوٹ بولا کہ 3 سال سے وہ جیل میں ہے۔ کیا 3 سال سے جیل میں؟ نہیں، اس کو 1.5 سال بھی پورا نہیں ہوا۔ ہوا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس نے سوال پوچھا، گنا، جواب ملا چنا، یس، وہ اگنور کر دیا انہوں نے، اور ایسا اگنور کیا انہوں نے شٹ اپ کال دی، اس نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ سوال اس نے پوچھا پورے کا پورا بانی تحریک انصاف کے متعلق، اس نے بانی تحریک انصاف کا نہ نام لیا، نہ اس کی تحریک کا، نہ اس کی جیل کا، نہ اس کی پارٹی کا، نہ اس کے مظالم کا، نہ اس کے ٹارچر ہونے کا، نہ اس کے اچھے کا، نہ اس کے برے کا، نہ اس کے بھلے کا۔ اس نے کہا ہم پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کانگریس کے اجلاس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ 180 افغانی اور 13 امریکنز جو ہے نا جو مارے گئے تھے، داعش کے جس لیڈر نے جناب اس کو پورا ہینڈل کیا تھا، اس کو گرفتار کیا پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، اور ہم فیوچر کے اندر پاکستان کے ساتھ ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیشن بنانے چلے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ اور ٹوٹل پیسہ لگا ہوا تھا ڈالر،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ ذلت، رسوائی، جگہسائی اور سیاسی بے حیائی وہ بانی تحریک انصاف، اوورسیز یوتھیوں، ان کی قسمت میں آئی وجہ. میں تھوڑا سا عملی طور پہ میں اتنا جناب مذہبی نہیں ہوں، لیکن نظریاتی طور پہ میں بہت مذہبی آدمی ہوں. اللہ کے اوپر میرا بڑا بلیو ہے. اللہ پاک کے سسٹم ہے. انہوں نے جھوٹ بول کر نوشین، جھوٹ بول کر پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی بقا، اس کو داؤ پہ لگایا 3 سال. اس امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز، اس کے حواریوں نے، اس کے چیلے چانٹوں نے، اس کے کلٹ کے اندر مبتلا ان بے غیرت اور بے حس زومبیز نے پاکستان کو، سونی دھرتی کو، تو اللہ پاک اس کی سزا ان کو دے رہا ہے، اور یہ سزا ہر روز ان کی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے. اچھا، پھر یہ جو ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے جو اب ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے، اس پر جو پی ٹی آئی حامی یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا پر، ان کا بھی ایک رد عمل ہے نا، اس کے بارے میں بھی بتائیں. ان کا کیا رد عمل آنا، مجھے یہ بتاؤ. میں نے ایک ٹویٹ کیا پرسوں، میں نے کہا کہ یہ نہیں، ویسے چوہان صاحب، ٹرمپ نے تو کبھی انتظامیہ نے اس لسٹ میں، پرائورٹی لسٹ میں پاکستان تو کبھی تھا ہی نہیں نا. تو عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی اس طرح کے وعدے وعید وہاں سے تو نہیں ہوئے تھے، یہ تو ہم نے خود ایزیوم کر لیے تھے. ہاں دیکھیں، بات یہ ہے نوشین، آپ جانتی ہو کہ 3 سال سے یہ ہسٹری ہے کہ جس نے بانی تحریک انصاف کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے حق میں یا پاکستان کی حکومت کے حق میں پچھلے 3 سالوں میں جس نے بھی بات کی، چاہے وہ عالمی لیڈر ہے، چاہے وہ کسی بڑے ملک کا سربراہ ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی اہم عہدیدار ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے وہ چیف آرمی اسٹاف ہے، چاہے وہ پاکستان کا یا دنیا کا عظیم اسکالر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مذہبی رہنما ہے، کوئی اخلاقی رہنما ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کتب ہے، کوئی کلندر ہے، سیاسی اور مذہبی، جس نے بانی تحریک انصاف کے خلاف اور فوج کی اور حکومت کے حق میں بات کی، ان یوٹیوبرز نے اور ان ہاف بوائلڈ انقلابیوں نے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی، ان جاہلوں نے اور ان بغیرتوں نے اس کی مٹی وہ پلید کی، اس کو ڈائریکٹ گالیاں دی. کوئی ایک مجھے بتاؤ جو بچاؤ، کوئی ایک بھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی پاک فوج کی اور سیکورٹی فورسز کی، تو ان کی روایات کے مطابق کیا بنتا تھا نا کہ اب شہباز گل وی لاگ کرتا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، بنتا تھا نا شہزاد اکبر وی لاگ کرتا، بنتا تھا وحید یوسف کا وی لاگ، بنتا تھا آپ کے جناب عادل راجہ کا، بنتا تھا غلیظ اعظم عمران ریاض کا، بنتا تھا جناب یہ آفتاب اقبال جو باہر بیٹھا ہوا ہے جناب جنرل فیض حمید نیٹ ورک سے اربوں روپے کی جناب فیسیلیٹیشن کے بعد پچھلے 10 سالوں میں بنتا نہیں تھا. کسی ایک کا سنگل ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک لفظ نہیں آیا. ان الو کے پٹھوں اور بغیرتوں سے پوچھو اب تمہاری تحریک کدھر چلی گئی، اب تمہارا غم اور غصہ کدھر چلا گیا. تم نے کسی مولوی کو، کسی مذہبی بندے کو، کسی اسکالر کو، کسی چیف جسٹس کو، کسی جج کو، کسی لکھاری کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی کو نہیں چھوڑا. لیکن یہاں آ کے پر جل رہے ہیں. کیوں؟ کہ ادھر سے رول آف لا ہے، اگلوں نے برطانیہ اور امریکہ سے پکڑ کے نا ان کی تشریف سرخ کرتے ہوئے ان کو واپس پاکستان بھجوا دینا ہے. ادھر ختم ہو گیا ان کا جناب سارے کا سارا کلٹ. تو یہ والی منافقت بھی آپ کو اس ایشو کے اندر نظر آ گئی. اور ان کا اب کیا اس کے اوپر انہوں نے بیانیہ دینا، چلے یہ بتائیں. جو امریکہ تعریف کر رہا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ تعریف کر رہی ہے، اس کے اوپر کھسیانی بلی کھمبا نوچے، الزام دینے لگے ہیں. جی وہ ایک اب نارمل سی خاتون ہے، پشاور سے بنی ہوئی ہے، ایم این اے، اس کا ایک انٹرویو جی شندانہ گلزار صاحبہ، وہ جی وہ جنرل باجوہ لے کر آئے جناب یہاں پر، اور اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی یہاں پر طالبان. یار کس کو جھوٹ بول کے بے وقوف بناتے ہو؟ یو کین چیٹ اینڈ ڈیسیو سم ون سم ویئر سم ٹائم سم پلیس، بٹ یو کین ناٹ چیٹ اینڈ ڈیسیو ایوری ون ایوری ویئر ایوری ٹائم اینڈ ایوری پلیس. تم ہر کسی کو ہر جگہ ہر موقع پہ دھوکہ نہیں دے سکتے. اس کے اپنے کلپس موجود ہیں، وہ بھی میں سنا دیتا ہوں آپ کو، جس میں یہ کہتا ہے ہم کیا کرتے، ہم نے جو 45-50 ہزار طالبان لائے یہاں پر، ان میں سے 10,000 ملیٹنٹ تھے. جھوٹ بول رہا ہے، یہ لاکھ سے زیادہ ہے. اپنے منہ سے یہ مان رہا ہے کہ ہم لے کر آئے 2021 میں. اب ان کی وجہ سے یہ ساری کی ساری جناب دہشت گردی یہاں پر پورے پاکستان میں ایک لہر آئی ہوئی ہے، خصوصاً کے پی کے میں. تو بھائی تم تسلیم کرو. ناچ نہ جانے آنگن تیڑا کھوتا مریا کھاریاں تے سوگ وزیر آباد. قصور کس کا اور غصہ کس کے اوپر؟ کرتوت تمہارے اپنے
اور غصہ تم جناب جنرل باجوہ کے اوپر حکومت میں نکالنے لگے ہو، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا تھوکا جو ہے نا وہ چاٹنے لگے ہوئے ہیں. تو سر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر کے پی حکومت ان کو لا کر یہاں بات کرتی؟ جیسے جنید اکبر صاحب نے بھی کہا انہوں نے اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب ایک تو انہوں نے اعتراف کیا اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا، ان کا بال واسطہ اور بلا واسطہ ہے، اور اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہے ماننے میں کیونکہ وہ ہمارے ادارے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبے میں جو حالات ہیں وہ افغان پالیسی اور خارجہ پالیسی کے مرہون منت ہیں، صوبائی حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پورا ہو جائے گا اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی. یہ میں کبھی آپ کے سامنے ایکسکیوز نہیں کروں گا کہ میں بے بس ہوں کہ فوج کچھ کرنے جا رہی. یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر فوج نہیں کرنے جا رہی میں انکمپیٹنٹ ہوں، اس کا مطلب میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا پرائم منسٹر بنے. اگر میرا کوئی راستہ روکے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. میں عوام اب بتاؤ، جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب اس امت مسلمہ کے عظیم نصر باز نے مہر بخاری کو انٹرویو دے کے خود بتا دیا. اور بھائی فوج وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے. جمہوری ملک میں پارلیمانی سسٹم میں چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے، اور یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے 2017 کے اندر وزیر اعظم بننے سے 1 سال پہلے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوا اور مجھے اگر فوج نے کچھ نہ کرنے دیا تو یہ میری انکمپیٹنسی ہے، میری نااہلی ہے، میری نالائکی ہے، میرا نکما پن ہے، میرا نکھٹو پن ہے. بھائی فوج کو تم کس بات کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ تم چیف ایگزیکٹو تھے اور تم کریڈٹ لے رہے ہو. 2021 کے اینڈ میں اور پھر 2023 جو اس نے نقدہ کوکا کی تحریک ساری چلائی رکھی، اس کے BCO ویلاگز اور انٹرویوز موجود ہے جس میں یہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان کو لے کر آئے، میں لے کر آیا، ہم لے کر آئے، ہم نے ان کو آباد کیا، ہم نے ان ملیٹنٹ کو جناب وہاں پر ریہیبلیٹیشن ان کی کرنی تھی. تو جب آپ نے میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھوئی تھوئی، یہ سارے کا سارا یہ ذمہ دار ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. جناب والا آپ رہبر آپ تھے، چیف ایگزیکٹو آپ تھے، جنرل باجوہ نہیں تھا. بٹ سر اس حکومت کو بھی جو کہ 1 سال ہو گیا ہے، تو اس سال میں بھی یہاں ابھی بھی یہ حکومت بھی تو ان چیلنجز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہی دکھتی ہے نا ہمیں دہشت گردی کے. نہیں دیکھو، آپ نے سوال بڑے آسانی سے پوچھ لیا. 1150 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں 2024 کے اندر. جی بالکل، کل میں رپورٹ دیکھ رہی تھی. پاک فوج کے جوان اور افسر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے 1100 سے زائد، پہلی چیز. دوسری چیز اس سے بھی زائد ہونی تھی. 2024 کے اندر ہزاروں آپ کے آپریشنز ہوئے ہیں، سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان میں ہزاروں آپریشنز، جن آپریشنز کا میڈیا کے اندر تذکرہ ہی نہیں ہوتا. یہ آپ کا شریف اللہ جعفر پکڑا گیا، اس کا میڈیا میں تذکرہ ہوا تھا؟ 70 ملک، دنیا کے 70 ملک کی خفیہ ایجنسیز جہاں پہ کام کر رہی تھی شریف اللہ جعفر کو پکڑنے کے لیے. لیکن اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے عزت، مرتبت، شہرت، ڈسٹنکشن کس کے کھاتے میں لکھی؟ پاکستان کی فوج اور ISI کے کھاتے میں لکھی، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے کھاتے میں لکھی. ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ جس نے آج تک، اور خصوصاً جب سے ان کا نیا ٹینیور شروع ہوا ہے، 3 مہینے ہونے والے ہیں، کسی ایک بندے یا کسی ایک ریاست یا حکومت کی تعریف نہیں کی انہوں نے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. یہ پاکستان کی کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی فوج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھائی یہ مجبور ہو گئے کہ 70 ترقی یافتہ ممالک، انکلوڈڈ امریکہ، انکلوڈڈ برطانیہ، انکلوڈڈ جرمنی، انکلوڈڈ فرانس، انکلوڈڈ رشیا، کیونکہ رشیا کا بھی اوپر بھی اس نے اٹیک کیا ہوا ہے شریف اللہ نے، یہ ان کو بھی مطلوب تھا. 70 ملکوں کی فوجیں اور ایجنسیاں وہ ناکام ہوئیں، اور کامیابی کا صحرا اور نشان حیدر اور تمغہ بسالت وہ پاک فوج اور ISI کے رکھا. تب جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ مجبور ہے، تب جا کے آپ کے جناب ان کے جناب CIA کے چیف کا ان کے وزیر خارجہ کا فون آ رہا ہے، مارکو روبیو کا، ہمارے نائب وزیر اعظم کو اور وزیر جناب خارجہ کو، اسحاق ڈار صاحب کو ایوی نہیں آ رہا. تبھی ان کے جناب آپ کے امریکن CIA کا جناب جو ہیڈ ہے وہ ہمارے ISI کے ہیڈ سے جناب جنرل عاصم اقبال سے جناب وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی ڈسٹنکشن ہے، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں فخر ہے. ہم بینگ اے پاکستانی،
ہمیں اپنی فوج سے، اپنے اداروں سے، اپنی ایجنسیوں سے، اپنے ملک سے، اپنی ریاست سے پیار ہے، لیکن جن یوتھیوں کو اس نقدہ کوکا کی تحریک کے سرسد کے بدزن کیا ہوا تھا کہ پاک فوج پنجاب پولیس بن گئی، 3 سالوں میں پاک فوج رل گئی، آئی ایس آئی کا بیڑا غرق ہو گیا، آئی ایس آئی کی کوئی ویلیو نہیں رہی، آئی ایس آئی کی جناب کوئی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں رہی، وہ انکیپیبل ہو گئی ہے، ان ساروں کے منہ کے اوپر جو ہے نا یہ کالک امریکن ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی صورت میں ان ساروں کے منہ پہ مل گئی ہے۔ سر اسی سے ریلیٹڈ میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ابھی ویڈیو چل رہی ہے، جو ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کی لاشوں کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہیں، لوگ بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ ان دہشت گردوں اور دہشت گردی کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں، تو ایک وہاں کی جو لوکل ہے، کہا جاتا ہے نا کہ مطلب شاید وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی سہولت کاری کا انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے۔ ویڈیو آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی، میں آپ کی اس پہ رائے جاننا چاہوں گی۔ دیکھو نوشین، اس وقت کے پی کے کی عوام اور پشتون کم از کم کمیونٹی، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے جو پشتون کو ہی استعمال کر کے پشتون کے اوپر کی جاتی ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بالکل، اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ پاک فوج اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے 1100 اپنے جوان اور افسر شہید کروا لیے 1 سال میں۔ پاکستان کی 48 کی جنگ، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ اور آپ کی کارگل کی جنگ، 4 جو ہماری سرکاری جنگیں ہیں، ہر جنگ میں اتنے شہید ہوئے جتنا 1 سال کے اندر ہمارے شہید ہوئے۔ وار اینڈ ٹیرر میں جتنے ہمارے شہید ہوئے، پھر اس کے بعد پچھلے 3 سالوں میں جتنے ہمارے شہید ہوئے۔ اب ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کے پی کے کی عوام کو کہ یار اگر یہ فوج یہاں پر نہ ہو تو ہمیں تو یہ جی نہیں نہ دے، یہ خارجی، یہ ٹی ٹی پی، یہ افغان طالبان۔ انہیں اب یہ احساس ہو گیا ہے، اسی احساس کی وجہ سے انہوں نے ان دہشت گردوں کو یہ پتھر مار رہے ہیں، مردار کی موت جو ہے نا وہ وہاں پہ مر رہے ہیں، کوئی ان کو قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا مکافات عمل ہے۔ یہی افغان طالبان تھے احسان فراموش، جن کو 50-55 سال پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومتوں نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایجنسیوں نے اپنی جھولی میں بیٹھ کے بٹھا کے ان کو فیڈر دیے، دودھ کے فیڈر دیے، ان کو کھلایا پلایا، ان کو ٹرینڈ کیا، ان کو تعلیم دی، ان کو شیلٹر دیا، ان کو چھت دی، ان کو سب کچھ دیا، پھر ان کو ٹریننگ دے کے 55 سالوں میں ان کو کیا کہتے ہیں اس کو، تر و توانا جوان وہ بنایا۔ لیکن حاصل وصول ہمیشہ یہ انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ حاصل وصول یہ ہمیشہ انڈین فوج کا اعلی کار بنتے ہیں۔ حاصل وصول یہ ہمیشہ پاکستان کی سرحدوں کے خلاف اور پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف یہ جناب سازشیں کرتے ہیں۔ اب 2021 15 اگست کے بعد ان ساروں کو پاکستان سے بھیجا گیا، یہ پاکستان میں تھے، یہاں انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھائیاں کروائیں، انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی، انہیں یہاں پہ اچھی وظیفے ملتے تھے، ان کو کھانا پینا ملتا تھا۔ وہاں جا کر اب یہ 3 سالوں سے ٹی ٹی پی کو پروموٹ کر کے انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ابھی بھی یہ جتنے مردود مرے ان میں افغانی بھی ہیں، ان میں ایک افغان گورنر کا بیٹا بھی شامل تھا پچھلے دنوں، نا آج سے 5 دن پہلے ایک خودکش حملے میں اور ایک دہشت گردی کی کارروائی میں۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو سزا مل رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے خلاف کوئی ایسے ایکشن لے گا کہ پھر ادھر سے انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین فوج، ادھر سے ہم مل کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے۔ لیکن اللہ پاک کے کام بھی اس کے ہیں، وہ نیتوں کے حال جانتا ہے، اس کی کوئی پاکستان کے اوپر خصوصی سرپرستی ہے۔ اس نے ایسا کھیل کھیلا کہ وہ جو $20 ارب کا $18 ارب کا جو اسلحہ ہے جو 15 اگست 2021 میں پیچھے رہ گیا، اس کو واپس لینے کی جو آرزو اور تمنا ہے نا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چین نہیں لینے دے رہی۔ اور اس آرزو اور تمنا کے پیچھے آج وہ پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کو تیار ہے، اور اس کندھے سے کندھا ملنے میں انشاءاللہ ٹی ٹی پی کا بھی اور ان افغان طالبان کو بھی دن میں انشاءاللہ جو ہے وہ تارے نظر آئیں گے۔ اوکے جی، اس ایشو پہ تو چلیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب، بہت شکریہ۔